بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول الکریم۔ خلفائے راشدین کے چوتھا دور نے یہ بتلایا کہ اگر اغراض والے اخلاص والوں میں جنگ کرا دیں تو ایسے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے اصول کی روشنی میں اکرام و احترام اور آپس کی محبت میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ آنے دیا جائے۔ جنگ جمل کے اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی انگلیوں کو بوسہ دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہائے اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی انگلیاں شہید کروائیں، اور فرمایا کاش میں آج سے کئی سال پہلے مر گیا ہوتا تو مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عمل سے معلوم ہوا آمنے سامنے لڑنے والوں کی موت پر کس قدر صدمہ ہے، اور اکرام میں فرق نہیں آیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے اولاد اور رشتہ داروں کے ساتھ زندگی بھر محبت کا معاملہ فرماتے رہے، اور جنگ کے بعد اعلان فرمایا کہ یہ جہاد نہیں ہے، آپس کی خانہ جنگی ہے۔ اس لیے جو شہید ہو گئے ان کی عورتیں بالکل آزاد ہیں، ان کے بچے آزاد ہیں، اور ان کا مال قرآنی احکام کے مطابق بطور تقسیم ہوگا۔ خلافت راشدہ کا خلاصہ ہو گیا۔ یہ فتنوں کا دور ہے۔ عام طور سے پورے عالم کے جو حالات ہیں اس وقت ہر جگہ فتنے ہیں۔ جھوٹی نبوت کے دعوے کی محبت میں اتنے کہتے ہیں حکمت ہوگی تو دین چلے گا۔ عبادتوں کا مزاج ہی معلم الاخلاق ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ چاروں عبادتیں ہمیں اخلاق سکھائیں گی انشاءاللہ، بشرط یہ ہے کہ یہ جاندار ہوں۔ نماز کا مزاج، نماز سے ہمارے اندر نماز والا مزاج پیدا ہو جائے۔ نماز پڑھنا اور ہے اور اس کا مزاج پیدا کرنا اور ہے۔ آدمی نماز میں اپنے پورے بدن کو حتیٰ کہ ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، زبان سب کو اللہ کی حکموں کے باہر بھی پورا بدن اللہ کے حکموں کے بندش اور گرفت میں آ جائے۔ جیسے نماز میں باہر بھی آنکھ کو پابند رکھے۔ خوبصورت لڑکی گاہک بن کر آئی تو آنکھ اس کی طرف نہ اٹھے اور کان اس کی بات کو بلا ضرورت نہ سنے، اپنی ذات کو پابند کر دے، اس لیے کہ زنا کی ابتدا آنکھ سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا شرمگاہ پر ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ دونوں کنارے 18 مسلمانوں سے کہہ دو اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نظر شیطان کی تیروں میں ایک زہریلا تیر ہے۔ اسی طرح ہاتھوں پر پابندی کہ اس ہاتھ سے حرام پیسے نہیں لے گا اور کان سے کسی کی غیبت نہیں سنے گا۔ اسی طرح تمام اعضاء کو اللہ کے حکموں کا پابند بنائے گا، جس طرح نماز میں اپنے آپ کو پابند کیا تھا۔ زکوٰۃ کا مزاج یہ ہے اللہ کے احکام کے مطابق مال لگانے کا مزاج پیدا ہو جائے۔ زکوٰۃ کا حکم ایک متعین حصے پر ہے، یعنی 40واں حصہ پورا کر کے باقی مال بھی اللہ کے حکم کے مطابق مستحقین پر لگانے کا۔ روزے کا مزاج یہ ہے اللہ کے احکام کے مطابق تقاضوں کو برداشت کرنا، کھانا پینا، بیوی اور ان تینوں تقاضوں کو دبا کر آدمی رمضان میں روزہ رکھتا ہے، باقی 11 مہینے چھٹی نہیں۔ روزہ ایسا رکھے اللہ کے حکموں پر تقاضے دبانے کا مزاج پیدا ہو جائے۔ جب روزے کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کھانے پینے اور شادی میں بقدر ضرورت کے مظاہرے کی جگہ عبادت انسانوں سے چھپی رہتی ہے، عام طور پر دنیا والے نہیں دیکھتے ہیں، چونکہ نماز ہماری مسجدوں میں ہوتی ہے اور روزہ ہمارے پیٹ میں۔ زکوٰۃ دیتے ہیں مسلمانوں کو، غیروں کو نہیں دے سکتے، اور حج ایسی جگہ پر کہ جہاں پر غیر مسلموں کا داخلہ ہونا ممنوع ہے، لیکن عبادت کے اندر طاقت
پیدا ہو کر ہمارے اندر اخلاق آ جائیں تو یہ دوسرے لوگوں کے سامنے بھی جائیں گی۔ ہمارے گھر کے اخلاق، ہمارے کاروباری لائن کے معاملات کی صفائی، ہمارے رہن سہن کی صفائی، الغرض اخلاق کے مظاہرے کی جگہ بازار ہے اور گھر ہے، یعنی مسجد کے باہر، اور یہی اخلاق دنیا میں دین و ایمان پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ مسجد میں عبادت اور ایمانیات کے ذریعے اپنے اندر روحانیت اور اخلاق کو پیدا کرنا ہے، پھر ان اخلاق کو دنیا میں انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے۔ عبادت تو فرشتے بھی کرتے ہیں، مگر انسان کی عبادت اس لیے ہے کہ عبادت کرتے کرتے اس میں اخلاق آ جائے اور اللہ سے تعلق عبادت کے ذریعے ٹھیک ہو جائے، اور اخلاق کے ذریعے بندوں سے بھی اس کا تعلق ٹھیک ہو جائے۔